اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا، یہ جو چاند ہیں، مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کے لیے ہیں، والحج، اور حج کے لیے ہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم گھروں میں آؤ، مِن ظُہُورِہَا، ان کے پچھلے جانب سے، پیچھے کی جانب سے نقب لگا کر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، مَنِ اتَّقَى، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرنا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جس جگہ تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، ولا تقاتلوہم، اور تم ان سے نہ لڑو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے آس پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے خود اس جگہ میں لڑے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کرنا، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کا بدلہ ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو، لڑائی کرو، حتیٰ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں،
فلا عدوان، تو نہیں ہے زیادتی، الا علی الظالمین، مگر ظالموں کے لیے۔ دنیا میں دو قسم کے حساب چلتے ہیں، ایک شمسی اعتبار سے اور دوسرا قمر کے اعتبار سے۔ ایک سورج کے حساب سے کیلنڈر چلتا ہے اور ایک چاند کے اعتبار سے۔ جو حساب چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ جب نیا چاند نظر آتا ہے تو مہینہ شروع ہوتا ہے، اور جب چاند ختم ہو جاتا ہے تو مہینہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں انہیں اسلامی مہینوں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا اعتبار ہے شمس کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے، جیسے ہمارے ہاں جنوری، فروری، مارچ یہ مہینے چلتے ہیں تو یہ سورج کے اعتبار سے ہیں، شمسی اعتبار سے یہ مہینے چلتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کئی ایک مذاہب نے اپنے الگ الگ مہینے اور الگ الگ ان کے نام بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے قریب ہندوستان میں ہندو آباد ہیں، تو ان کے ہاں یہ جیٹھ اور ہاڑ اور اس قسم کے جو مہینے ہیں، تعلق ان کا بھی سورج کے ساتھ ہے، لیکن وہ ان کے مذہبی مہینے ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں سورج اور چاند کے اعتبار سے مہینوں کا وجود ہے۔ چاند جب پہلی رات نظر آتا ہے تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، جس کا اس آیت میں تذکرہ بھی موجود ہے۔ پھر دوسرے دن کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ پھر جب چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہو جاتی ہے تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں چاند بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الاہلہ۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کا کیا مطلب ہے؟ چاند، پہلی رات کا چاند۔ یہ تم سے سوال کرتے ہیں ان چاندوں کے بارے میں، ہر مہینے کا نیا چاند ہے نا، ہر مہینے ایک نیا چاند طلوع ہوتا ہے، تو ان چاندوں کے بارے میں جو ہر مہینے چڑھتے ہیں، سوال کیا لوگوں نے کہ یہ کیا ہیں؟ قل ہی مواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات اس آلے کو کہا جاتا ہے جس سے وقت کی شناخت ہوتی ہے۔ میقات کس کو کہتے ہیں؟ اس آلے کو کہا جاتا ہے جس سے وقت کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ یہ وقت کی شناخت کے آلات ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے وقت کی پہچان ہوتی ہے۔ للناس، لوگوں کے لیے، ان کے ذریعے لوگ عبادت کے اوقات کو پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت اہم عبادت ہے، وہ اسی چاند سے وابستہ ہے۔ حج کا ذکر تو اس آیت کے اندر صراحتاً قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حج بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کی جو عدت ہے وہ بھی چاند سے وابستہ ہے، چاند کے حساب سے لوگ اپنا لینا دینا کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی چاند سے وابستہ ہے۔ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ زکوٰۃ کا حساب چاند کے سال کے مطابق کرنا چاہیے، قمری مہینوں کے حساب سے چاند کا یہ زکوٰۃ کا حساب لگانا چاہیے، کیونکہ جو دوسرا حساب ہے شمسی مہینوں کے اعتبار سے، اس میں سالوں کا فرق آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہر 35 یا 36 سال کے بعد
چاند کا 1 سال بڑھ جاتا ہے، چاند کا 1 سال بڑھ جاتا ہے، سورج کا 1 سال کم ہو جاتا ہے۔ تو جس آدمی کی 70-72 سال عمر ہوگی، چاند کے 2 سال اس میں بڑھ جائیں گے، سورج کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 2 سال کم ہو جائیں گے۔ اور کئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمروں کو لمبا کیا ہوتا ہے، دراز عمریں ہوتی ہیں، 90 سال 100 سال ان کی عمر ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر دیکھیں گے تو 3 سال کا اضافہ ہو چکا ہے۔ شمسی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ بات معلوم نہیں ہوگی۔ تو اب اگر کوئی شخص شمسی حساب سے سورج کے مہینوں کے حساب سے اپنی زکوٰۃ دے گا تو ظاہر ہے 3 سال کی زکوٰۃ اس کی رہ گئی، یا 2 سال کی رہ گئی، یا 1 سال کی رہ گئی، تو کل قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب چاند کے مہینوں کے اعتبار سے کریں، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں۔ مثال کے طور پر 1 رمضان کو کسی کا سال ختم ہوتا ہے، یا 1 شوال کو ختم ہوتا ہے، تو ہر سال انہی دنوں میں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مال ایک مہینے میں تھوڑی دیا ہے۔ یا تو سب کو مال رمضان میں ملا ہو تو سارے رمضان میں زکوٰۃ دیا کریں بھائی، کسی کو کسی مہینے میں ملا، کسی کو کسی مہینے میں ملا، تو جب اس مال کے اوپر 1 سال مکمل ہو جائے گا تو انسان صاحب نصاب بن جائے گا، تو پھر جس مہینے میں اس کو مال ملا تھا اسی مہینے میں جا کے اس کا نصاب پورا ہوگا نا۔ پہلے دینا چاہے تو پہلے بھی ادا ہو جائے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادا ضرور ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا پورا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ سال سے پہلے زکوٰۃ دے دے گا، ادا ہو جائے گی، لیکن ابھی اس کے ذمے لازم نہیں تھی۔ اسی طرح اگر سال پورا ہو چکا ہے پھر بھی ادا نہیں کر رہا تو اب اس کے ذمے لازم ہے، فرض ہو چکی ہے، ابھی تک وہ ادا نہیں کر رہا، تو اس لیے اس کا حساب رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، صاحب نصاب بن جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو جلد از جلد ادا کرے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اس کی مالیت کے بقدر اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں یا ایسا سامان موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہے، پھر اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے اور اس کی گھر کی ضرورتیں بھی الگ سے خرچے میں پوری ہو رہی ہیں، یہ ضرورت سے زائد اس کے پاس چیز ہے، تو اب یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ کو نوٹ کر لے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میرے پاس اتنے پیسے تھے، اب ان پیسوں کے اوپر، اس سونے اور چاندی کے اوپر، اس سامان تجارت کے اوپر آئندہ سال اسی دن کے آنے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا، نہ رمضان کا نہ غیر رمضان کا، کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ جس مہینے میں بھی آپ زکوٰۃ دینا چاہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، یہ قصہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ، آپ فرما دیں یہ وقت کی شناخت کے آلے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ حج بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو حج کے ایام آ جاتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کو عرفات میں پہنچا جاتا ہے، 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ کو رکن کا طواف کرنا ہوتا ہے، طواف زیارت کرنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں چاند کے ساتھ وابستہ ہیں نا۔ باقی جو نظام شمسی ہے اس کی تاریخوں کا علم تو صرف پڑھے لکھے افراد ہی جانتے ہیں نا۔ آج کے زمانے کی بات الگ ہے، لیکن پہلے زمانے میں جو زیادہ پڑھے لکھے، سائنسی اعتبار سے زیادہ پڑھے لکھے افراد ہوتے تھے تو ان کو شمسی مہینوں کا حساب ہوتا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا۔ عام لوگوں کے پاس تو گھڑیاں ہی نہیں تھیں، وقت ہی نہیں معلوم ہوتا تھا،
تو تاریخ دیکھنے کے لیے لوگ کیلنڈر رکھتے تھے، ڈائریاں رکھتے تھے، اور اس کے اوپر دیکھتے تھے کہ آج کیا تاریخ ہے، اور چاند کے حساب سے ہر آدمی دیکھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا کہ بھی آج کون سا دن ہے یا کون سا مہینہ ہے۔ خواہ وہ پڑھا لکھا ہوتا یا ان پڑھ ہوتا، ہر شخص آسمان کی طرف چاند کو دیکھ کر بات سمجھ جاتا تھا۔ تو چاند کے ذریعے سے تاریخیں معلوم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، اس کو ہنر دیا تھا۔ ہاں، آج کے زمانے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا تو ہماری کمزوری ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہر بچے کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے تاریخ کیسے دیکھنی ہے۔ جیسے آج ہم اپنے بچے کو کیلنڈر اور موبائل پہ ٹائم اور ڈیٹ دیکھنا سکھا دیتے ہیں، تو بالکل اسی طرح پہلے زمانے میں چاند کے بارے میں لوگ بتلا دیا کرتے تھے، سمجھا دیا کرتے تھے، تو ان کو پھر کیلنڈر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ ہر ایک کے لیے نصاب تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہوا تھا۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ جب کوئی شخص احرام باندھ کے گھر سے چل پڑا، اب کوئی چیز بھول گئی یا کوئی ضروری چیز تھی، کپڑا وغیرہ یا سامان سفر، کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہ رہ گئیں، اب کچھ سفر کرنے کے بعد یاد آیا کہ فلاں ضروری چیز تو میں بھول آیا بھائی، وہ اب مجھے یاد آئی، لینے کے لیے واپس آتے، احرام بھی باندھا ہوتا تو اب وہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے احرام باندھنے کے بعد ابھی تک طواف نہیں کیا، تو ہم ان دروازوں سے گھروں کے اندر اب داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر وہ اس طرح کرتے کہ چوروں کی طرح گھر کے پیچھے کی جانب سے دیوار کو توڑ کر نقب لگا کر داخل ہوتے، اپنا سامان اٹھاتے اور چلے جاتے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے، انسان سوچ سمجھ سکتا تھا کہ آخر اس میں کیا فائدہ ہے، تم انسان ہو، بھول گئے ہو، کوئی بات نہیں، اللہ نے دروازہ بنایا ہی اس لیے کہ اس میں سے داخل ہو جاؤ، اپنی چیز اٹھاؤ اور جاؤ، سفر پہ نکل جاؤ۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ابھی تک طواف نہیں کیا، تو ہم نے اب اگر دروازے سے نیچے سے گزر گئے تو اب ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو لوگ دروازے سے داخل ہونے کو حالت احرام میں برا سمجھتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ہیں، نام تو ان کا معلوم نہیں، البتہ سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ کوئی چیز بھول گئے، کچھ سفر کرنے کے بعد یاد آیا کہ میں تو بڑی اہم چیز گھر چھوڑ آیا تھا، قافلے کے ساتھ تھے، اب جلدی جلدی واپس آئے کہ کہیں قافلے سے بچھڑ نہ جاؤں، جلدی سے اپنا سامان اٹھاؤں اور نکلوں۔ اب دروازے سے داخل ہوئے، اپنا سامان لیا اور جلدی سے واپس نکل گئے، قافلے کے ساتھ مل گئے۔ محلے والوں نے دیکھ لیا، شور مچایا انہوں نے کہ بھئی دیکھو، پیچھے سے نہیں آیا، آگے سے دروازے سے داخل ہوا ہے، دروازے سے نکل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی جانب سے سوراخ کر کے داخل ہو، نقب لگا کر گھروں کے اندر آؤ، یہ کوئی نیکی ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ نیکی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں ہے، رسم و رواج میں نیکیاں نہیں رکھی ہوئی، رسم و رواج میں نیکیاں نہیں ہوتی، نیکی اللہ کے احکامات ماننے میں ہے، اجر اللہ کے احکام کو ماننے میں ملتا ہے، رسم و رواج میں اجر نہیں چھپا ہوا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں جب آنا ہو تو دروازوں سے آؤ، دروازے اسی لیے بنائے جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، معاشرے سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی اور فلاح حاصل کر لو۔ معاشرے سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے، تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جب انسان ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو عین فطرت کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے، اور جو شخص فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی کا پھر سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ خیر، ایک بات ان آیات کے اندر یہ بیان کی، پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے، مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے سے پہلے ایک خواب بیان فرمایا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے،
اور وہ خواب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سر منڈا رہے تھے اور کچھ بال کو کتروا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ صحابہ کرام سے کیا، تو وہ بیت اللہ کی محبت میں تڑپنے لگے، بےتاب ہو گئے۔ اب انہوں نے یہی سمجھا کہ ان قریب ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو جائیں گے، ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، ہم اسی سال عمرہ کریں گے، کیونکہ ابھی حج تو فرض نہیں ہوا تھا، یہ 6 ہجری کی بات ہے نا، حج تو فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت صرف عمرہ کیا جاتا تھا۔ اب اس سے پہلے مسلمانوں کی مکہ والوں سے لڑائیاں بھی چل چکی ہیں، بدر کا مارکہ ہو چکا ہے، احد کا، خندق کی لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ بدر کی لڑائی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی، احد کے تیسرے سال ہوئی، خندق کی لڑائی 5ویں سال ہوئی، اور ابھی 6واں سال چل رہا ہے۔ تو ابھی تازہ تازہ جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین نے وہاں مسلمانوں کو روک لیا، کہنے لگے کہ بھئی ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے نا، ایک کنواں ہے وہاں پہ، اسی کی وجہ سے اس علاقے کا، اس گاؤں کا نام مشہور ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 8-9 میل کے فاصلے پر ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ رکے۔ وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر مکہ والوں کی جانب بھیجا کہ جا کر انہیں یقین دلائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے جو وہاں موجود تھے درخت کے نیچے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے سورۃ الفتح کے اندر انشاءاللہ آئے گا، تو تفصیلات انشاءاللہ وہاں آ جائیں گی۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط ہے، اور وہاں کفار کی جانب سے پھر حضرت وہ آئے، ان کے نمائندے، مشرکین کے نمائندے بن کے آئے، سہیل بن عامر۔ انہوں نے آ کر جو صلح کی شرائط تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کی، اور پھر مسلمانوں کی اور کفار کی صلح ہوئی، ان شرائط کے ساتھ کہ بھئی اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں قیام کریں گے، اور اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے، مسلح ہو کر نہیں آئیں گے عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے 3 دن کے اندر۔ تو خیر، مسلمانوں کو وقتی طور پر تو اس صلح کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور پھر اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کو آئندہ مستقبل میں جو نتائج حاصل ہوئے وہ مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر تھے۔ تو جب صلح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا تو بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب بیان کیا تھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی بھی ہوتا ہے، اور اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ہم نے طواف بھی کیا ہے، مکہ میں داخل بھی ہوئے ہیں، حالانکہ ہم تو بغیر مکہ میں داخل ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال مکہ میں داخل ہوں گے اور طواف کریں گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، اس سال کا تو آپ نے نہیں فرمایا تھا، اس سال کا تو نہیں فرمایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یقین رکھیں وہ دن ضرور آئے گا جب ہمارا وہ خواب پورا ہوگا، ہم مکہ میں داخل ہو کر ضرور طواف کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر واپس تشریف لے گئے، آئندہ سال دوبارہ سے عمرے کی تیاری شروع کی۔ اگلا سال آیا، دوبارہ سے عمرہ کی تیاری شروع کی۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ صحابہ کرام کو اشکال ہوا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی مشرکین ہمیں مکہ میں داخل ہونے سے روکیں اور اپنے وعدے اور اپنے عہد کو پورا نہ کریں اور لڑائی کے اوپر آمادہ ہو جائیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ہم نے تو احرام باندھا ہوا ہے
اور احرام کی حالت میں لڑائی کرنا منع ہے، اور پھر یہ مہینے بھی اشہر الحرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ تھا حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں بھی لڑائی نہیں کی جاتی، لڑائی کرنا منع تھا، اور ویسے بھی ہم نے احرام باندھا ہوا ہوگا، تو پھر مکہ مکرمہ میں جب ہم پہنچیں گے وہاں حرم بھی ہے، حرم کے احاطے میں بھی لڑائی کرنا منع ہے، تو کافروں کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی نا، وہ تو کسی اصول اور ضابطے کے پابند نہیں، ان کا تو جب دل کیا وہ میدان میں آ جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے اگر مسئلہ وہاں پہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اب یہ ساری پیچھے کی جو تفصیل میں نے تمہید آپ کے سامنے باندھی، یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آئندہ سال جب وہ دوبارہ میدان میں آئے، عمرہ کے لیے جانے لگے، تو اب اشکال پیدا ہوا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، تم زیادتی نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، معاہدے کی پابندی کرتے ہیں، تو تم نے زیادتی نہیں کرنی، تم نے پھر لڑائی میں پہل نہیں کرنی، تم نے خواہ ان کے بچے بوڑھے اور ان کے جوان قتل نہیں کرنے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح جو لوگ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں نہیں نکلتے، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، یا بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ تم نے زیادتی نہیں کرنی، ان کو نہیں مارنا۔ جو لوگ تمہارے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دیں، اسلام کا اظہار کر دیں، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر تمہاری جانب سے زیادتی ہوئی نا، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرنا ہے اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، لیکن تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، اور ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ جو اشکال مسلمانوں کے ذہن میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ اگر کفار تمہارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی نہیں کرتے، لڑائی کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو تمہیں پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ حرم کا علاقہ ہے یا حرمت والا مہینہ ہے یا تم احرام کی حالت میں ہو، تمہیں اجازت ہے کہ تم ایسی حالت میں ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ خوب اچھے طریقے سے قتل کرو، خواہ حرم میں قتل کرنا پڑے یا حرم سے باہر، ہر حالت میں پھر تمہیں اجازت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، حالات ایسے پیدا کیے کہ تم ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اس لیے آج تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ علامہ آلوسی سید محمود البغدادی رحمہ اللہ، مفتی بغداد، اپنی قرآن کریم کی تفسیر روح المعانی میں فتنہ سے مراد شرک کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں فتنہ سے مراد ہے شرک، شرک اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی، یعنی جب وہ حرم کے علاقے میں بیت اللہ کے ارد گرد اور بیت اللہ کے اندر مطاف میں شرک کرنے سے باز نہیں آتے تو ان کا جرم زیادہ ہے، ان کو قتل کرنا تو اس جرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ شرک کرنے سے وہاں باز نہیں آتے تو تمہیں لڑنے سے بھی پھر باز رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں یہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں کہ حرم کا علاقہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے اور ہم حالت احرام میں ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ لڑو تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے آس پاس جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ اس علاقے میں نہ لڑیں۔
اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے ابتدا نہیں کرتے، تمہارے ساتھ لڑنے پر آمادہ نہیں ہیں، اور وہ حرم کا احترام کر رہے ہیں، حرم کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، تو تمہیں بھی لڑنے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو پھر تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہم کافروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یہاں جزا سے مراد سزا ہے، اسی طرح ہم کافروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ کافر سزا کے بغیر باز آنے والے نہیں ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ باز آنے کا کیا مطلب ہے؟ باز آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر سے، شرک سے توبہ کر لیں، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لیں، اسلام کو قبول کر لیں، مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، یہ باز آنے کا مطلب ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان کافروں سے لڑائی کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ کا ہو جائے۔ ان کافروں سے لڑائی کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین خالصتاً اللہ کا ہو جائے۔ کفر اور شرک، ظلم اور زیادتی، یہ سارے فتنے ہیں، ان کو مٹا کر دین اسلام کو بلند کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مسلمان جہاں کہیں بھی موجود ہوں ان کے ذمے یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار سے جہاد کرتے ہیں۔ دین اسلام کو سربلند کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم کافروں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین خالص اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ اور میں یہ بات پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، اور اس سے بڑا فتنہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو آج اگر دنیا کے اندر کفر بھی موجود ہے، شرک بھی موجود ہے، تو اس کفر اور شرک کے خلاف مسلمان کی تلوار کو چلنے سے ہم روک نہیں سکتے اصولی طور پر، لیکن کسی اور خارجی امر کی وجہ سے تلوار میان کے اندر ہو تو اس کی بات الگ ہے۔ وہ پھر دیکھا جاتا ہے معاملات کو کہ آیا حالات کس نوعیت کے ہیں، اس علاقے میں یا اس سلطنت کے اندر رہتے ہوئے تلوار کو اٹھانا کتنا فائدہ مند ہوگا اور کتنا نقصان دہ ہوگا، اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شریعت اسلامیہ کا علم حاصل کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ جہاد کے اندر جذبات چلتے ہیں، جذبہ نہ ہو تو میدان میں انسان کود نہیں سکتا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگے نہیں ہو سکتا۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ قتل ہونا پڑتا ہے نا، مرنا پڑتا ہے، شہید ہونا پڑتا ہے، اجر تو بہت زیادہ ہے لیکن انسان مر جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس اجر کے حاصل کرنے کے لیے ہمت بھی تو چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں انسان کے قلب میں موجود ہوتی ہیں جو اس کو آمادہ کرتی ہیں کہ میدان میں نکلو، سامنے آؤ، گولی کا سامنا کرو، تلوار کا سامنا کرو، نیزے کا سامنا کرو، میدان میں نکلو، کافر کا مقابلہ کرو۔ تو آسان بات تو نہیں ہوتی نا۔ خیر، علامہ آلوسی سید محمود البغدادی رحمہ اللہ نے اس آیت میں فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یہاں عدوان کا معنی کیا کیا؟ قتل کی سزا، قتل کی سزا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر کہ ان کو ان کے قتل کی سزا دی جائے۔ اگر انہوں نے ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، قتل کیا ہے،
تو پھر اس ظلم کی سزا تو ان کو ملے گی نا۔ لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتے اپنے کفر کے اوپر، پھر بھی اگر وہ اصرار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، مسلمانوں کو نہیں روکتے، نہیں تنگ کرتے، کسی اعتبار سے رکاوٹ نہیں بنتے، تو پھر ٹھیک ہے بھئی، اپنے عقائد کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈٹے رہیں، لیکن مسلمانوں کو نہ چھیڑیں۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑائی کریں گے، مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، تو پھر قتل کی سزا کے طور پر ان کو بھی قتل کیا جائے گا، پھر ان کے افراد بھی مارے جائیں گے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس لیے کہ قتل کی سزا تو ان لوگوں پر ہے نا جو ظالم ہیں، اور جو اپنے کفر اور شرک اور دیگر برے عقائد پہ ڈٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کرتے، ڈٹے رہیں اپنی جگہ پہ، مسلمان بھی پھر ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اور جب یہ لوگ باز آ جائیں، ظالم نہ رہیں، تو پھر ان کو جہاد کے ذریعے سے قتل کی سزا دینے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ اسلامی شریعت کا ضابطہ اور اصول ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں چند ایک باتیں مسائل کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے جہاد کے عنوان سے بیان فرمائی، اور کچھ باتوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، شان نزول کے حوالے سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی آیات پر صحیح انداز میں عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کسی کا کوئی سوال ہے تو پھر وہ سوال پوچھ لیں۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا، یہ جو چاند ہیں، مواقیت للناس، لوگوں کے وقت پہچاننے کے لیے ہیں، والحج، اور حج کے لیے ہیں، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت، کہ تم گھروں میں آؤ، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے نقب لگا کر، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں میں ان گھروں کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم تجاوز نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین، نہیں محبت کرتا تجاوز کرنے والوں سے، حد سے بڑھنے والوں سے، وقتلوہم، اور قتل کرو تم انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل کے اعتبار سے، فتنہ زیادہ سخت ہے بنسبت قتل کے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے آس پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے اس جگہ میں لڑیں، فإن قاتلوکم، پھر اگر وہ تمہارے ساتھ وہاں لڑائی کریں، فاقتلوہم، تو پھر تم انہیں قتل کر دو، کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے کافروں کو، فإن انتہوا، پھر اگر وہ اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو تم ان کے ساتھ، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں،
فلا عدوان تو نہیں ہے زیادتی الا علی الظالمین مگر ظالموں کے لیے۔